السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے، اور جو بھی ایک سیگا آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس پر محنت کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سیگے بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس اکثر میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، ہمارے روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری نہیں ہوا، اور جو برکات درود شریف کی بتائی جاتی ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اس میں سے ایک برکات بھی ہمیں نہیں ملی۔ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک سیگے کے اوپر محنت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنا سیگا ورد کر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی مشاہدہ سنا، کسی اور کا درود پاک سنا، وہ پڑھنے لگ گئے، تھوڑا وہ پڑھا، تھوڑے دن کے بعد پھر دوبارہ سے سیگا چینج کر لیا۔ جب کبھی بھی آپ کو درود پاک کا فیض چاہیے کہ روحانی خوابوں کا سلسلہ جاری ہو، کیفیت بنے، روحانیت میں اضافہ ہو، درجات کی بلندی ہو، اور آپ کو لطف محسوس ہو، آپ کی جو روحانیت ہو اس میں اضافہ ہو، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کے تصور، آپ کے دھیان بہت اسٹرانگ ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ درود پاک کا ایک ہی سیگا سلیکٹ کریں اور اس پر محنت کریں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، پڑھ کر لطف محسوس ہوتا ہے، پڑھ کر آپ کو سکون ملتا ہے، اسے سلیکٹ کر لیں۔ اب پھر یہ مت دیکھیں کہ اس نے وہ پڑھا تھا، اس کا یہ کام بن گیا، میں بھی پڑھ لوں تو میرا بھی بن جائے گا۔ جب آپ اپنے درود پاک کے سیگے پر محنت کریں گے، آپ کا کام آپ کے درود پاک کے سیگے سے بنے گا۔ ہر درود شریف کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے، ہر درود شریف کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے، اپنا ایک الگ فیض ہے، اپنی ایک الگ برکات اور کرامت ہے۔ آپ ایک دوسرے سے نہ پوچھا کریں کہ آپ نے کون سا درود شریف پڑھا، کتنی بار پڑھا، آپ کو کیا فائدہ ملا۔ اس جستجو میں رہنے والے کبھی بھی درود شریف کے راستے پر چل کر فیض نہیں پا سکتے، کیونکہ ایسے لوگ درود شریف بار بار تبدیل کرتے ہیں اور کبھی بھی مستقل مزاجی سے کوئی ایک درود نہیں پڑھتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا۔ کیونکہ جب ہم درود شریف کے سیگے چینج کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو ہم پڑھتے تھے اس میں تو ہمیں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا تھا، بڑا اچھا فیل ہوتا تھا، بڑا سکون ملتا تھا۔ اب جو درود شریف کا سیگا پڑھ رہے ہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا، تعداد میں بھی کمی آ گئی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی نہیں رہتی، اور پھر بلا آخر ہمارا درود پاک کا سفر ختم ہونے لگتا ہے، درود شریف سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ جو درود آپ کے دل کو پہلی نظر میں اچھا لگ جائے، بس آپ اسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وہ کوئی سا بھی ہو، چاہے درود رحمت ہو، چاہے درود خضری ہو، درود ابراہیمی ہو، درود صدقہ ہو، درود قرب مصطفیٰ ہو، یا کوئی بڑا سیگا ہو، درود تاج ہو، درود اکبر ہو، کوئی سا بھی سیگا جو آپ نے پڑھا، آپ کو لطف ملا، کیفیت بنی، آپ کو مزہ آیا، آپ کو پسند ہوا، آپ اسے ہی پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور اتنا پڑھیں کہ درود کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ پھر آپ لوگوں سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ درود شریف پڑھا تھا، اور ہمارا یہ تجربہ ہے، اور یہ مشاہدہ ہے، اور یہ برکات ملی، یہ فیض ملا۔ اور رہی بات یہ کہ کیا یہ تمام درود شریف حدیث سے ثابت ہیں؟ حدیث نے کسی بھی درود کے پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم پڑھتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اگر ہم درود شریف کے الفاظ پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی، برکت کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں کہاں کوئی پرابلم ہے۔ اب آپ درود شریف کے جو بھی سیگے کو پسند کریں، اسے کثرت سے ورد کریں، تو ہی آپ کے معاملات بنیں گے، اور سیگا جلد از جلد چینج نہ کیا کریں۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے، کہنے لگے کہ میری کپڑے کی دکان ہے اور اخراجات چلانا بہت مشکل ہوتے ہیں، دکان اور مکان کا کرایہ نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں بچوں کی تعلیم بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو انہیں کسی صاحب نے بتایا کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود تاج پڑھنے کے لیے بتایا۔ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے بہت اہتمام کے ساتھ درود تاج پڑھا، بہت توجہ دھیان کے ساتھ پڑھا، نماز فجر ادا کر کے وہیں بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ درود تاج پڑھنے لگے۔ اللہ کریم نے ایسا فضل اور کرم کیا کہ چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دکان پر کسٹمرز کا رش لگ گیا، پہلے سے زیادہ سیل ہونے لگی، اور کہتے ہیں کہ آج ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے 7 والی دکان بھی خرید لی ہے، اور ایک اور پلاٹ بھی لے لیا ہے، اس پر بھی مکان بنا رہے ہیں۔ یعنی کرائے کا مکان تھا، اب اللہ کریم نے اتنا دیا ہے کہ اپنا مکان بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ درود تاج کی برکت سے ہوا۔ اور کتنی بار پڑھنے کی برکت سے ہوا؟ 7 بار پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ اور پھر جب ان کے حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہاں یہ معاملات ہوتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ فوراً حل ہوا
تو فوراً میسیج آتا ہے کہ ہمارا کام بن گیا، اب تو چھوڑ دینا ہم۔ جب آپ کا کام بن گیا درود شریف کی برکت سے، تو آپ کیوں چھوڑیں؟ اب تو آپ مزید دل جمعی سے، مزید محبت سے، مزید توجہ سے پڑھیں کہ آپ کو اس کی اور برکات ملیں۔ کیا درود شریف ہمیں صرف اپنے کام کاج کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ہماری شادی ہو جائے، کاروبار چل جائے، قرض ادا ہو جائے، بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں، گھریلو لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور پھر جب یہ کام ہو جائیں تو ہم درود شریف ترک کر دیں؟ درود شریف کی اہمیت کو سمجھیے، درود شریف کی فضیلت کو جانیے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی، برکت بھیجنے کی، سلامتی بھیجنے کی دعا کی جا رہی ہے، اور جب کوئی مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس مومن بندے پر سلامتی اور رحمت بھیجتا ہے، برکت بھیجتا ہے، نہ صرف اس پر، اس کی آل اولاد پر بھیجتا ہے، اس کے آس پڑوس پر بھیجتا ہے، کہ سب کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ سب کو ملتی ہیں جو اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو پھر درود شریف کا جب فیض جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسے کیوں چھوڑتے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ کو دنیاوی فائدہ ملا، دنیاوی نفع ملا، تب بھی نہ چھوڑیں، پڑھتے رہیں۔ جب دنیاوی فائدہ مل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی روحانی فائدہ بھی ملے گا۔ جب دنیاوی کام بن گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا، اور یہی تو مین فائدہ ہے۔ تو درود شریف کا اگر فیض پانا ہے، اس رستے پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانا ہے، اس رستے کی برکتیں لوٹنی ہے، تو ایک سیگا سلیکٹ کریں، اسے پابندی سے پڑھیں۔ پھر یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کس سے کیا مل رہا ہے، جس کو جس بھی سیگے سے جو بھی مل رہا ہے آپ کو آپ کے اپنے سیگے سے ملے گا، جو بھی آپ ورد کر رہے ہیں۔ بس توجہ دھیان سے پڑھتے چلے جائیں، محبت سے پڑھتے چلے جائیں، اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، باوضو پڑھنے کی کوشش کریں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور رات کی تنہائیوں میں تو اسپیشلی پڑھا کریں، رات سونے سے پہلے تو لازمی پڑھا کریں۔ پھر دیکھیے کس طریقے سے آپ کی دنیا بدلے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی، کامیابی، ترقی، خوشحالی سب ملے گا۔ اگر درود پاک پڑھنے سے دنیاوی کام بن جاتے ہیں جو کہ عارضی ہیں، تو کیا آپ کی آخرت نہیں سنورے گی؟ بے شک سنورے گی، اللہ کا قرب بھی ملے گا، روحانی خواب بھی آئیں گے، مسئلے بھی حل ہوں گے، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور حقیقی معنوں میں درود پاک کا فیض ملے گا۔ اور جب یہ فیض ملنا شروع ہو جائے گا نا، تو درود پاک سے ایسا رشتہ، ایسا اسٹرانگ ریلیشن شپ بنے گا کہ پھر کچھ اور پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، بس دل چاہے گا آپ ہر عبادت میں درود شریف ہی پڑھیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تمام وظائف ترک ہو جاتے ہیں اور صرف درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے، درود شریف تمام وظائف کا سردار ہے، درود شریف پڑھنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو پھر درود شریف کو تھام لیں گے تو تمام برکتیں، تمام فضیلتیں، تمام کی تمام آپ کو جو بھی آپ چاہتے ہیں سب ملے گا درود شریف سے۔ بس تھامیے ایسے کہ اسے کبھی بھی نہ چھوڑیں، بلکہ اس میں اضافہ کرتے جائیں، اسے اسٹرانگ سے اسٹرانگ آپ کا ریلیشن شپ ہوتا جائے، اور ایک سیگے کے اوپر محنت کریں۔ ہاں، کسی سبب سے اگر کوئی دوسرا سیگا ورد کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی صلی اللہ علی محمد ورد کرتا ہے، اس پر اس کی استقامت ہے اور اس نے اسے سلیکٹ کیا ہے تو اسی کو پڑھیں، لیکن کوئی بیماری آ گئی تو وہ درود دوا پڑھ سکتا ہے چند مرتبہ۔ اگر اسے کوئی مسئلہ آ گیا درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی وظیفہ درود شریف کا دوسرا ہے تو وہ دوسرا وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے سیکے کو سلیکٹ جو اس نے کیا ہے وہ پڑھتا رہے، اس سے نہ چھوڑے، اس پر جو اس نے محنت کی ہے وہ کرتا رہے۔ یہ نہ کرے کہ بالکل اپنا سیگا چھوڑ کے اور دوسرا پڑھ رہا ہوں۔ تو جو آپ کی تعداد آپ کے سیگے کی ہے، آپ 4000 پڑھتے ہو، 5000، 10,000، وہ آپ ورد کریں گے، لیکن جو آپ نے دوسرا سیگا چند دنوں کے لیے کسی وجہ سے پڑھنا شروع کیا ہے وہ پھر آپ پڑھتے رہیے، اور چند دنوں کے بعد جو آپ کی وجہ تھی اس کے بعد پھر آپ واپس سے اپنے ہی سیگے پر محنت کیجیے۔ تو درود شریف کا ایک سیگا سلیکٹ کریں، اس پر محنت کریں، کثرت سے پڑھیں، باوضو پڑھنے کی کوشش کریں، توجہ دھیان سے پڑھیں، تنہائیوں میں پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے لازمی دعا کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت 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 برکات ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک کی حقیقی معنوں میں برکات عطا فرمائے، درود شریف کی فضیلت عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس سفر میں رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں شامل فرمائے، اور ہمیں درود پاک کا حقیقی معنوں میں فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔